پسٹل کے دور میں جو ہے نا آپ کو چھریوں سے ماتم نہیں کرنا چاہیے. نہیں، یہ بہت غلط بات. مگر یہ چیز امکانات سے خالی نہیں ہے کہ کس دن یہ ہو جائے گا. میں تو ننگے بدن سادے ماتم کو بھی پسند نہیں کرتا. بھدا ہے لڑکیوں کے پیچھے بلیڈ مارنے میں اور امام حسین علیہ السلام کی اس کو یاد کر کے بلیڈ مارنے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن روٹ سیم ہی ہیں, بندہ چل ایک ہی طرف رہا ہے, وہ بھی محبت ہے یہ بھی محبت ہے. سر ڈسکشن بڑی سیریس ہو گئی ہے. سر نکاح موقت کیا آپ نے کبھی؟ یہ تو تھوڑا سا اور شیعوں کو تانا دینے کے لیے کہ نسل متع, اور شیعہ بھی تب جاتے ہیں اور چڑھ جاتے ہیں. ظاہر ہے کیوں نہیں تب چڑھے, نہیں چڑھنی چاہیے. متع کی اولاد کو کہتے ہیں کہ بہت بابرکت ہوتی ہے. نماز پڑھے, خطرناک چیز ہے کہ نماز پڑھے. بنی اسرائیل والا کام ہے کہ مچھلیاں جمع کر لی اور نہیں, مچھلیاں کہاں سے جمع ہو گئی, زنا کا ایک طریقہ نکال لیا. زنا ایسے نہیں ہوتا. تو آپ کو کیا تکلیف ہے, اس کا ذاتی معاملہ ہے بھائی. دیکھیں فقہ میں 10 کلو مرغی کھانا جائز ہے یا نہیں, تیز مسالے کے ساتھ؟ بالکل جائز ہے. کھائیں گے آپ 10 کلو ایک ساتھ؟ اس میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے. اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا 10 کلو مرغی کا ننگا ہونا وہ کوئی غیر اخلاقی نہیں ہوتا. نہیں, ننگے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا, شیعہ کی بھی بہت ساری فارمز ہیں نا. جی جی. کوئی آیت اللہ خمینی کو مانتے ہیں, کوئی نہیں مانتے, کچھ ماتمی ہیں, کچھ نہیں ہیں, کچھ زیدی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, آئسوٹوپ سیم اٹامک نمبر ڈفرینٹ اٹامک میس, اس طرح سے کر کے کچھ چیزیں ہیں آپ لوگوں کے اندر. ٹھیک ہے, تو مجھے سر جس چیز پہ میں قائل نہیں ہوا وہ ماتم ہے. ٹھیک ہے, اب ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ یار 3 دن تک سوگ کرو. ٹھیک ہے, ایون ہمارے ہاں بھی اگر ڈیتھ ہو جائے کسی قریبی کی گھر میں تو 3 دن تک کہا گیا ہے کہ ماتم کرو, اور ماتم کرو سوری افسوس آپ اس پہ کرو. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے سر, ہم یاد ضرور کریں ان کی قربانی کو, افسوس بھی کریں, روئیں بھی, بالکل روئیں, لیکن ماتم سر یہ کوئی شروع میں تو یہ چیز شاید نہیں تھی. کہاں سے آیا ہے, کس کی سنت ہے جو فالو ہو رہی ہے, کیا آپ اس چیز کے قائل ہیں؟ کچھ ایکسپلین کیجیے. جی, تو اب 2 سوال ہیں. اور ماتم کی بھی قسم ہے, ایک کچھ سینہ کو بھی اور کچھ زنجیر زنی. جی ٹھیک ہے, یہ مجھے بتائیے گا. جی, تو آپ پہلے آپ نے کہا سوگ, پھر آپ نے کہا ماتم. تو تھوڑا سا واضح کیجیے. پہلے بتائیے کہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اب تک کیوں منایا جا رہا ہے؟ اوکے, ٹھیک ہے, اور ماتم کی کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو سوگ ہے نا, جہاں تک سوگ کا تعلق ہے, یہ عام طور پر بات مشہور ہے کہ 3 دن تک سوگ ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن در حقیقت یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ 3 دن سوگ کرو. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ حرام ہے. ایک فقہ میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے, فقہی مباحث میں بھی, عقلی مباحث میں بھی, کہ لا بشرط ہے یا بشرط لا ہے. یہ تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل ہے. لا بشرط, کوئی چیز لا بشرط ہے یا بشرطی لا ہے. بشرطی لا کا مطلب ہے کیا نہیں کی شرط کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ مت کرو بشرط لا, یا نہیں لا بشرط ہے, بغیر کسی شرط کے بیان کی گئی ہے. یہاں پر لا بشرط بیان کیا گیا ہے, 3 دن سوگ کرو. کوئی شرط نہیں لگائی, قدغن نہیں لگائی کہ 3 دن سے زیادہ نہیں کر سکتے. نمبر 1, یہ ایک ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. دوسرا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ اس قدر عظیم ہے کہ اس کا سوگ نہ صرف یہ کہ 3 دن سے زیادہ کرنا جائز بلکہ احسن ہے, مستحب ہے, بلکہ 40 تک لے جاؤ اور ہر سال اس کو یاد کرو. اب پہلے تو میں نے کہہ دیا وہی لا بشرط والی بات ہو گئی کہ ثابت نہیں ہوتا کہ 3 دن سے زیادہ نہ کرو. 3 دن کرو, 4 بھی کر سکتے ہو, 5 بھی کر سکتے ہو. دوسرا جو ہمارا, اب یہ اپنے عقیدے کے حساب سے میں بات بیان کر رہا ہوں. اب دوسرا یہ ہے کہ شارع نے کیا کہا ہے. شارع کون ہے؟ جو شریعت بھیجتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی شارع ہے. اس کے بعد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے وہ شریعت بھیجتا ہے, اور بعض موارد میں اس نے آپ کو تفویض کر دیا ہے. یہ امر کے اپنی مرضی سے تم, یہ البتہ اختلاف ہے, شیعوں میں بھی اختلاف ہے کہ تفویض کیا ہے یا نہیں کیا ہے. شارع ہی بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ مثلا یہ اس قدر رکعات ہیں, ان کو کم کر دو, زیادہ کر دو.
یہ ایک نظریہ ہے. مثلا شارع بنایا ہے یا نہیں بنایا اس سے قطع نظر. اب جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد نصب کریں گے، رکھیں گے، بتائیں گے یہ میرا جانشین ہے، تو ہم اس کی حجیت شرعی کے قائل ہیں. یہ ٹیکنیکل ٹرمز کافی آ گئی ہیں، یعنی اس کی بات ہمارے اوپر حجت ہے. تو جب وہ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد پھر علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد علی ابن الحسین علیہ السلام، پھر ہم سارے ائمہ، ان سب کی بات کو ہم اپنے لیے حجیت شرعی مانتے ہیں. شارع نہیں مانتے، حجیت شرعی، کہ وہ اپنے علم کی بنا پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ورثے میں لیا ہے، جو بھی وجوہات ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ حسین کا غم مناؤ. اور پھر اس میں سے امام حسن العسکری علیہ السلام جو 11ویں امام ہیں، انہوں نے کہا کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک زیارت اربعین ہے، کہ اربعین کے روز، چہلم کے روز جا کر زیارت کرو حسین علیہ السلام کی. تاکید ہے امام حسین علیہ السلام کا سوگ منانے پر. امام جعفر الصادق علیہ السلام نے کہا کہ سوگ مناؤ، رو. کیوں؟ رونا بخاطر رونا نہیں ہے. گریہ، اشک، آنسو ایک وسیلہ ہیں تفکر حسینی سے نزدیک ہونے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایونچولی نزدیک ہونے کے لیے. یہ ہے بنیادی مقصد اس سوگ کا، ہر سال دوبارہ منایا جانا. اگرچہ کہ بعض احادیث کی بنا پر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خود رونا بذات خود بھی ایک عبادت ہے. عبادت سے مراد ہے کہ ایسا کام ہے کہ جس سے ثواب ملتا ہے، لیکن اس کا مقصد در حقیقت وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا. تو یہ ہے، اس لیے ہم سوگ مناتے ہیں. ثابت نہیں ہوتا شرعی طور پر کہ آپ 3 دن سے زیادہ نہیں کر سکتے. یہ تو تھی تھوڑی سی ایکیڈیمک بحث. اب آ گیا ماتم. فقہ میں جب دیکھا جاتا ہے کہ کیا کوئی شے جائز ہے یا ناجائز ہے، تو پہلے دیکھا جاتا ہے کیا اس کے حرام ہونے پر کوئی نص ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو وہ جائز ہے. سب سے پہلے تو ہو گیا جائز، پہلے جواز دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، سب سے پہلے یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں، طول تاریخ میں مختلف لوگوں نے ماتم کیا ہے. صدر اسلام میں حضرت حمزہ علیہ السلام جب شہید ہوئے ہیں تو اس وقت مدینہ میں عورتوں نے گریہ کیا ہے، روئی ہیں. ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام کی جیسے ہی شہادت ہوئی ہے، اسی وقت کربلا میں خواتین نے عزاداری شروع کی ہے. اس میں بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس طرح کا ماتم نہیں جیسے آج کل ہم کرتے ہیں ردمک، لیکن ماتم سے مشابہ ہے. ماتم سے مشابہ، جو ایک غم کے زیر اثر انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا پیٹتا ہے. ٹھیک ہے، ایموشنل کنٹرول نہیں رہا کسی کو، تو وہ عورتیں آج بھی فوت انہوں نے الٹے جی تو یہ ہے، ایک تو جواز ہے، دوسرا طول تاریخ میں ملتا رہا ہے. لیکن اس طرح سے جو اب ردمک اور باقاعدہ ایک انداز میں، یہ کلچرل ہے. کلچر کیوں بنا لیا؟ میں یہی تو بات کر رہا ہوں. نہیں، یہ تو ایوالو ہوتا رہتا ہے. یہ تو چیزیں ایوالو تھرو آؤٹ دا ہسٹری ہوتی رہتی ہیں. لیکن بھائی جان، اب اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے ہمارے ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، کسی کی ڈیتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، ہم پہ کنٹرول نہیں رہتا، ہم بال بھی کھینچ لیتے ہیں الٹے سیدھے، اور بندے کو نہیں پتہ چلتا کیا کر رہا ہے. ہوتا ہے، عورتیں ایسے کرتی ہیں عام طور پہ. لیکن اس چیز کو کہو کہ چلو بھائی اب پلان کر کے آؤ بھائی، نکلیں چھریاں لے کے، یہ سب کام کریں. چھریاں ایک اور چیز ہے. نہیں چلے چھریاں چھوڑیں، ہم اب پلان کر کے ہم سینہ کو بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی علیحدہ کر رہی ہیں، یہ بھی علیحدہ کر رہی ہیں. اب میں نے آپ سے جو پوچھا یہ کہ سب سے پہلے جو ہے کس نے کیا، ٹھیک ہے، کس کی سنت یہ آپ فالو کر رہے ہیں، اور اس کا آپ کو کوئی ثواب مل رہا ہے؟ جی ثواب تو مل رہا ہے، نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. نیت پہ پھر کچھ بھی شروع کر کے ثواب کی نیت پر ایک چیز حرام نہیں ہے، ایک چیز حرام نہیں ہے نا. ہاں، پہلے ہی میں نے عرض کر دیا کہ ایک چیز، اب دیکھیے ہم اپنے مبانی کی بنا پر گفتگو کر رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ علل مبنا بحث ہوتی ہے. علل مبنا بحث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے اگر مبانی ہی الگ ہیں اور ہمارے مبانی ہی الگ ہیں تو پھر ہم کبھی بھی ایک پیج پہ نہیں آ سکتے. اب میں اپنے مبانی کی بنا پہ گفتگو کر رہا ہوں. ہمارے مبانی میں یہ کہ ایک چیز جائز ہے، نمبر ایک. دوسرا، ہمیں بعض روایات مل رہی ہیں کہ سادہ ماتم، میں ابھی چھریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سادہ ماتم کیا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا، اس سے مشابہ
ہمارے اوپر ثابت نہیں ہو رہا کہ ائمہ کے گھروں میں جو مجالس ہوتی تھیں ان میں ماتم نہیں کیا جاتا تھا، یا امام نے کبھی کسی کو منع کیا ہو کہ تم یوں ماتم نہ کرو. جب یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر واضح ہو گئیں اور ہمارے مراجع آج بتا رہے ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، کہ ماتم جائز ہے یا بعض کہ مستحب ہے، یا مختلف انداز میں سوگ منانا مستحب ہے، ثواب ملتا ہے، جبکہ پہلے ہی میں نے عرض کر دیا کہ یہ قربت کا ذریعہ ہے اور ایک تفکر حسینی کی جانب قدم بڑھانے کا ذریعہ ہے، لیکن بذات خود گریہ اور رونے کا بھی ایک ثواب ہے ہمارے مبانی میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم کر رہے ہیں. اب جو وہ گروپ کی صورت میں، یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ پلانڈ کر کے کیا جاتا ہے، تو یقین مانیے کہ ہم خود فیل کر چکے ہیں. بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جب مجلس میں جاتے ہیں اور ایک ایسی سٹیٹ میں ہم پہنچ جاتے ہیں کہ خود بخود انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ماتم کرے. تو یہ ایک میں نے جیسے عرض کیا کہ علل مبنا گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک کانٹیکسٹ میں گفتگو ہو رہی ہے، اور کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور بہت ہی اس کے اسپریچول ایفیکٹ محسوس کرتے ہیں. ہوتا ہوگا، بالکل ہوتا ہوگا. اور یہ صرف مسلمز میں ہی نہیں ہے، کرسچنز میں بھی ہے، وہ بھی کرتے ہیں. ننس جو ہیں، میں نے کچھ کتابیں ریسنٹلی پڑھی، ان میں دیکھ کے حیران ہوا کہ ان کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. بٹ سر، یہ جس چیز کی راہ کھول دی ہے، یہ تو چیز ایکسٹریم کی طرف جاتی جا رہی ہے نا. میں جو اب تک سمجھا ہوں، آپ زنجیر زنی کے شاید قائل نہیں ہیں، ایسے ہی؟ میں ذاتی طور پر زنجیر زنی کو پسند نہیں کرتا. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ بعض مراجع نے اجازت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بعض مراجع نے اجازت دی ہے اور بعض مراجع نے اس کو حرام قرار دیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ذاتی طور پہ نہیں پسند کرتا، لیکن کسی دوسرے کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تمہارے لیے حرام ہے کیا. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. اب دیکھیں نا سر، اب بالکل میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے شریعت کو آپ ایک طرف کر دیں. اب ایک کلچر ہے، ایک کلچر ہم نے پروموٹ کر دیا اس چیز کا. ویسے تو یہ ہر سال محرم میں مذاق کے طور پہ اور ٹھٹھا اڑانے کے لیے بات کہی جاتی ہے کہ پسٹل کے دور میں جو ہے نا آپ کو چھریوں سے ماتم نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت غلط بات کرتے ہیں. غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. مگر یہ چیز امکانات سے خالی نہیں ہے کہ کسی دن یہ ہو جائے گا. لوگ پسٹل پکڑ کے بازو پہ ماریں گے، یہ چیز ہوگی. ٹھیک ہے، یہ چیز ممکنات میں سے ہے سر. اس کو ناممکن ہے. میں کہہ رہا ہوں یار، وائی آر یو فورسنگ آئیڈیاز ان دیئر مائنڈ. ٹھیک ہے، کہ اس ٹائم پہ زنجیر تھی، چھری تھی، آج کل تو بہت ساری اور چیزیں آ گئی. اور یہ کوئلے پہ چلنا ہم مناسب نہیں، کوئلے پہ چلنا وغیرہ تو بالکل، یا کوئلے پہ نماز پڑھنا، انوویشن آ رہی ہے نا اس چیز میں. تو یہ اس کو سر غلط کو تو غلط کہہ دیں. دیکھیے، میں نے تو پہلے عرض کیا کہ میں ذاتی طور پر نہیں پسند کرتا، لیکن چونکہ بعض مراجع نے، اب یہ ایک مسئلہ ہے تشیع میں، ہمارے قوم کے بہت سارے مراجع نے اس کو حرام قرار دیا. آپ کو پتا ہے کہ ایران میں زنجیر زنی نہیں ہوتی. زنجیر زنی جس کو ہمارے ہاں جو بلیڈ کے ساتھ ہوتی ہے، نہیں ہوتی، وہاں پہ نہیں ہوتی. وہاں پہ تطبیر، بلیڈ والے کو ٹیکنیکل ٹرم تطبیر ہے یا قما ہے مثلا، اور یہ والی وہاں پہ زنجیر زنی کہا جاتا ہے بغیر بلیڈ والی، جو ایک سمبولک ہوتی ہے بس ہلکی ہلکی. ٹھیک ہے، لیکن زنجیر زنی سے مراد جو ہمارے ہاں نہیں ہوتی، وہاں پہ حرام قرار دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بعض مراجع نے اس کو مستحب قرار دیا ہوا ہے اور پروموٹ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے تو آپ کون ہیں؟ ہم اپنے مرجع کو فالو کرتے ہیں. بس یہ چیز ہے جو مجھے بڑی بری لگتی ہے سوسائٹی سے. اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جسم سر جی، اس کو ایسے ہم خراب کرتے ہیں یہ چیزیں کر کے، ہے نا. اور اسی چیز پہ ہے نا، کتنے لڑکے آج کل جنریشن زی کے بلیڈے مارتے لڑکیوں پیچھے. محبت یہی چیزیں ہیں نا، ہو رہی ہیں نا. لڑکیوں کے پیچھے بلیڈ مارنے میں اور امام حسین علیہ السلام کی اس کو یاد کر کے بلیڈ مارنے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن روٹ سیم ہی ہیں، بندہ چل ایک ہی طرف رہا ہے. وہ بھی محبت ہے، یہ بھی محبت ہے. نہیں، دو محبتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیے، جو لوگ زنجیر مارتے ہیں ان میں سے بعض لوگ بہت خلوص سے زنجیر مارتے ہیں، خلوص سے زنجیر مارتے ہیں. لیکن دیکھیے، میں نے پہلے عرض کر دیا، خلوص سے وہ یہ کام کرتے ہیں. مجھے نہیں پسند، میں ذاتی طور پہ پسند نہیں کرتا، اور میں نے کبھی کیا بھی نہیں، نہ ہی میں کبھی کروں گا، نہ ہی میں کبھی اس کو پروموٹ کروں گا. میں تو ننگے بدن سادے ماتم کو بھی پسند نہیں کرتا. بھدا ہے، بھدا لگتا ہے. سو بریو آف یو.
ہاں اچھا نہیں لگتا. نہیں ٹھیک ہے. اب ناراض ہو جائیں گے بعض لوگ, اس میں کوئی نہیں, بھدا لگتا ہے. تو تھوڑا سا اس میں ہاں ماتم سنکرونائزڈ ہو, آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, خوبصورت لگتا ہے, ایک شاعری ہو. کبھی آپ یزد کی عزاداری دیکھیے, اے سنکرونائزڈ اور لاؤڈ قسم کا ماتم کرتے ہیں. اچھا ہماری بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے. پاکستانی عزاداری کو ایران کے لوگ, عراق کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں, جو سنکرونائزڈ اور پیشنیٹ ہوتی ہے, کپڑوں کے ساتھ ہو, خوبصورت شاعری ہو رہی ہو, خوبصورت لگتا ہے, بلکہ ہیبت بیٹھتی ہے تکفیریوں کے دل میں, اچھا لگتا ہے. لیکن اب مجھے پتا ہے کہ بعض شیعہ ناراض ہو جائیں گے, اٹس اوکے, ہونے دے, کوئی تو وہ کیا باؤنسرز ماریں گے تو میں ہک کر دوں گا. صحیح ہے, بڑی اچھی بات. چلے ڈسکشن بڑی سیریس ہو گئی ہے. سر نکاح موقت کیا آپ نے کبھی؟ یہ تو تھوڑا سا یہ تو میں دیکھیے, میں تو اب تو شادی شدہ ہوں, اور تو شادی شدہ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا؟ یو کے سے نہیں, میں تو, ہمارے یہاں تو ہے نہیں نا. آپ یو کے سے آئے ہوئے ہیں کو 8-10 دن کے لیے, یہاں نکاح موقت آپ کبھی آئے نہیں دماغ میں کر لوں یا کچھ؟ دیکھیں پاکستان میں تو ویسے ہی بڑا مشکل ہے. اچھا جی, سوال آپ نے تھوڑا سا پوچھ لیا, وہ میں آپ کو آف دا ریکارڈ جو ہے مزید اس کے بارے میں پرسنل نہ بتائیں, ایز اے جنرل رول بتائیں اس کا کیا اصل ہے. آپ دیکھیے, اصل یہ ہے کہ بڑا اچھا آپ نے سوال چھیڑا, اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے پوچھا ہے. لیکن وہ میں پوچھوں, ہمیں جیلسی ہے نا, آپ کو کرنا ہے جیلسی ہے نا, ہمارے یہاں نہیں ہے نا, تو ہمیں جیلسی ہے نا. آپ عمل کر سکتے ہیں نا. ایک چیز جو قرآن, منطق بتائیں نا, پھر شاید کوئی قائل ہو جائے. جی منطق بتائیں, کیونکہ ہمیں تو ٹھیک نہیں لگتی چیز. نہیں چیز ٹھیک, بھائی ہمیں اگر کوئی چیز ٹھیک نہیں لگتی, اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے یا قرآن, کیونکہ زمانے کے ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں, ذہن پرورٹڈ ہو جاتے ہیں, عقل جو ہے سالم نہیں رہتی. صحیح ہے. تو انسان پھر حلال خدا کو بھی حرام سمجھنے لگتا ہے, یا حرام خدا کو حلال سمجھنے لگتا ہے. یہ ہو جاتا ہے. اور متعہ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, جو ازدواج موقت ہے. در حقیقت اس کو لوگ کہتے ہیں ٹیمپرری میرج, میں اس کو کہتا ہوں ٹائمڈ میرج. کیا فرق ہے؟ ہے تو ایک ہی, لیکن زیادہ پریسائز ہو جاتا ہے. ٹائمڈ, کیوں ٹائمڈ میرج؟ کیونکہ اس کے صیغے میں وقت المعلوم آتا ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا میں اس کو تھوڑا سا واضح کر دوں کہ کیا ہے. دیکھیے, یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ خراب کر دی گئی. یعنی خود چیز خراب نہیں کر دی گئی, اس کے بارے میں تاثر اتنا خراب کر دیا گیا کہ آج اس کو ایک تانے کے طور پر, گالی کے طور پر, خاص طور پر جو سنی میجورٹی سوسائٹیز ہیں ان میں ایسے, اور شیعوں کو تانا دینے کے لیے کہ نسل متعہ, اور شیعہ بھی تب جاتے ہیں اور چڑھ جاتے ہیں. ظاہر ہے کیوں نہیں تب چڑھے, نہیں چڑھنی چاہیے. متعہ کی اولاد کو کہتے ہیں کہ بہت بابرکت ہوتی ہے. یہ شیعہ معاشروں میں یہ بات بعض لوگ کہتے ہیں نہیں چڑھنی چاہیے. کیوں چڑھنی چاہیے؟ ایک چیز حلال خدا ہے. اچھا, مجھے سنیوں سے زیادہ بعض اوقات شیعوں سے شکوہ ہوتا ہے کہ اس پہ غصہ کیوں کہ یہ سنیوں کے ساتھ رہ کے خراب ہو گئے ہیں. اچھا, یہ سنیوں کے ساتھ رہ کے خراب ہو گئے ہیں. اچھا, اب دیکھیے, میں انکنٹینڈ گفتگو کرتا ہوں. اب بعض لوگ شاید ناراض ہو جائیں گے, تو ہو جائیں, ہمیں تو خدا لگتی بات کرنی ہے. صحیح بات ہے. ایک چیز حلال محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ, معاشرے نے اس کو ایسے بیان کر دیا کہ اب آپ بھی اس کو حرام سمجھ رہے ہیں. بڑی غلط بات ہے, بڑی غلط بات ہے. تاریخی شواہد ہیں, سب مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا, خلیفہ اول کے دور میں بھی تھا, خلیفہ دوم کے دور میں منع کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ خلیفہ دوم کو کیا یہ حق تفویض ہوا تھا شارع کی جانب سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کہ تم شریعت میں اس قدر رد و بدل کر سکتے ہو کہ ایک شے جو حلال تھی اس کو حرام قرار دے دو؟ اگر یہ ہوا تھا تو پھر ہم غلط کر رہے ہیں.
لیجسلیٹو ڈیسیژن اجتہاد کر کے چیزیں Legislative کر نہیں decision سکتے. اس طرح سے آپ قطعاً مطلقاً حرام کوئی چیز قرار نہیں دے سکتے. حتیٰ ولی فقیہ بھی ہو، مرجع بھی ہو، کوئی بھی ہو، ممکن ہے کہ ٹیمپریریلی کسی چیز کو روک دیا جائے مصلحت کے تحت، لیکن پرماننٹلی حلال خدا کو حرام قرار دینا، یہ حق کیا ان کے پاس تھا؟ اس پر بحث ہونی چاہیے. چلیں میں سوال کو تھوڑا سا ہائپوتھیٹیکلی ایک آپ سے بات کروں. اگر آج پاکستان کی گورنمنٹ لیجسلیشن کر کے دوسری شادی کو روک دیتی ہے تو آپ اسے ٹھیک کہیں گے غلط کہیں گے؟ فقہ کے اعتبار سے نہیں روک سکتی. اوکے. فقہ کے اعتبار سے اب سوال یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کیا شرعی طور پر یہ استحقاق رکھتی ہے؟ لیجسلیٹرز جو بیٹھے ہیں انہوں نے کس بنا پر یہ قانون پاس کیا ہے؟ کیا اس میں فقہا بیٹھے ہیں؟ کیا اہل سنہ کے ہی ہوں، حنفی ہوں؟ وہ پھر ایک اور بحث چھڑ جائے گی، لیکن پہلے ہم ذرا متعہ کی جانب آئیں. بتائیے. اب دیکھیے متعہ یا ازدواج موقت جو ہے اس میں ہوتا کیا ہے، سٹارٹ کیسے ہوتا ہے، اس کے مبانی کیا ہیں، کون کرتا ہے. سب سے پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ شادی پرماننٹ ہو یا ٹیمپریری ہو، اس کا آغاز عورت کی جانب سے ہوتا ہے. مطلب ابھی بیان کرتا ہوں. عورت اعلان کرتی ہے کہ میں تم سے شادی کر رہی ہوں، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ نہ رہ جائے کہ فورس کیا جا رہا ہے، ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے. یہ تو ہمارے یہاں ایک کلچرل بنایا ہوا ہے کہ جا کے مولوی پوچھتا ہے بیٹی تمہیں قبول ہے، وہ بیچاری 10 گھونگھٹوں کے پیچھے سے رو رو کے کہتی ہے کہ ہاں ہاں. ایسا نہیں ہے. شیعہ کی فقہ میں عورت خود، بلکہ کہہ دینا چاہیے، وہ خود کہتی ہے زوجتک نفسی علی المہر المعلوم. یہ پرماننٹ میرج میں تم سے شادی کرتی ہوں، ازدواج کرتی ہوں، مہر المعلوم جو مہر معین کیا ہوا ہے اس پر. بس ایک جملہ، مرد آگے سے کہتا ہے قبلت، میں نے تمہیں قبول کیا، خلاص تمام ختم ہوگی شادی. گواہوں کی بھی ضرورت، ولی کی ضرورت. ہاں وہ میں آ رہا ہوں، اس کی وہ ابھی ولی میں آ رہا ہوں. گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر لڑکی باکرہ ہے، باقرہ کیا ہوتا ہے؟ ورجن. اچھا ٹھیک ہے. یا میں بہت ہی کھل کے بیان کر رہا ہوں کہ شرم میں شرم نہیں ہونی چاہیے. ایک تو وہ عطاء الحق قاسمی صاحب نے ایک بات کہی تھی، وہ ہمارے ناروے میں پاکستان کے سفیر بھی تھے، میں ویسے نام نہیں لیتا لوگوں کے. انہوں نے کہا تھا ایک تو ہمارا معاشرہ شرمیلا بہت ہے، حالانکہ جن باتوں پر شرم آنی چاہیے ان پر نہیں آتی ان لوگوں کو. تو میں تو بالکل شرم ورم کا قائل ہوں ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو ورجن ہو یا زنا کے ذریعے اس کی بکارت زائل ہوئی ہو، اوکے، ان دونوں صورتوں میں اس کو ولی کی اجازت لینا لازم ہے. اگرچہ کہ بعض فقہا کے فتاوی مختلف بھی ہو سکتے ہیں، میں مین سٹریم کی بات کر رہا ہوں. آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی حفظہ اللہ جو ہمارے مرجع عظیم ہیں، ان کا یہی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ واسٹ میجورٹی کے مرجع ہیں، کہ ولی کی اجازت ضروری ہے ان دو صورتوں میں. ٹھیک ہے. اگر طلاق یافتہ یا بیوہ ہے پھر نہیں. طلاق یافتہ ہو اور بیوہ ہو، اور اس صورت میں کہ ورجن نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات طلاق ہو جاتی ہے بغیر دخول ہوئے. یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہے، ضروری ہیں بیان کرنا کیونکہ جہالت بہت ہے. ٹھیک ہے. ولی کی ضرورت. ولی کون ہے؟ چاچا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، ماموں نہیں ہے، نانا نہیں ہے. یہ تو قبائلی نظام ہوتا ہے. ساڑی کڑی نہیں ہے، صرف باپ ہے یا باپ کا باپ ہے. باپ نہ ہو تو یہ تو ہو سکتا ہے نا گارجنز. نہیں، پھر ولی کوئی نہیں ہے. نہیں تو پھر تو ولی اس کا ہے نہیں نا اس وقت موجود. بھائی نہیں ہو سکتا ولی؟ نہیں، بھائی تو ولی باپ ہے یا باپ کا باپ ہے. اچھا، یعنی اگر ولی نہیں ہے تو پھر وہ حکم ثانوی دیکھا جائے گا، پھر اس کی تفاصیل دیکھی جائے. اگر باپ نہیں ہے تو دادا، پردادا. یہ فقہی مسائل ہیں. ٹھیک ہے. ولی کی بحث کو فی الحال ذرا سائڈ پہ کریں، اس پہ واپس اس میں آئیں. یہ تو شیعہ کی فقہ میں یہ ہے، وہ اعلان کرتی ہے میرا جسم میری مرضی. اس پر بھی لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے اس کانٹیکسٹ میں. میرا جسم میری مرضی جو اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی کے تابع ہے. تو میں اپنی مرضی سے اس مرد سے شادی کرتی ہوں اس مہر پر. وہ جواب میں کہتا ہے مجھے قبول ہے، شادی ہو گئی پرماننٹ. اب قرآن کی روشنی میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 کی روشنی میں جو کلیئرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ نکالیے، ورس نمبر 24 نکالیے تاکہ صاف سامنے آ جائے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ،
یہاں سے متعہ کا لفظ اخذ کیا گیا. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، ان میں سے وہ جن سے تم فائدہ اٹھاؤ. یہاں پہ نہ تو ملکت ایمانکم کی بات ہو رہی ہے، کنیز کی بات ہو رہی ہے، نہ ہی وہ جو جس کے ساتھ پرماننٹ میرج کی ہے ازدواج دائم. یہاں پر بات ہو رہی ہے جن سے تم نے متعہ کیا ہو ان کو تم فوراً جو ہے وہ مہر دے دو، وہ پیسہ دے دو، ان کو ادا کر دو. اسی لیے اس کی بنا پر ہم استدلال کرتے ہیں، اس آیہ کی بنا پر استدلال کرتے ہیں کہ مہر، اس لیے شرط ہے متعہ میں کہ وہ مہر لازم ہے ادا کرنا، مہر لازم. اب جب کوئی عورت طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو، اور پہلے میں نے بیان کر دیا کہ وہ بکارت زائل ہو چکی ہو، اب ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے اگر چاہتی ہے کسی شخص کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے نکاح کرنا تو وہ اعلان کرتی ہے، دوبارہ اعلان کرے گی زوجتک نفسی فی المدت المعلومۃ علی المہر المعلوم، میں تم سے اب شادی کرتی. اس نے بیچ میں فی المدت المعلومۃ ڈال دیا، معلوم مدت کے لیے، علی المہر المعلوم، معلوم مہر کے اوپر، جو تم مہر مجھے دو گے اس مدت کے لیے میں تم سے نکاح کرتی ہوں. اس میں کیا خرابی ہے؟ اللہ نے اگر اس کو اجازت دی ہوئی ہے، میں بتاتا ہوں. اب آپ برا نہیں منائیں گے نا میری بات؟ برا کیوں مناؤں گا؟ ٹھیک ہے. اب ہائپوتھیٹیکل اب سینیریو آپ نے کہا جس کی ورجنٹی لوز ہو چکی ہے اور اس کو ولی کی اجازت نہیں ہے، یہی آپ نے کہا، حلال شادی کے ذریعے، جس کی حلال شادی کے ذریعے. ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں بازار حسن میں ایک سبسٹینشیل پرسنٹیج ہے جو اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے لیڈیز میں. ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتی ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. ان کو اپنے فادرز کا بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے. اچھا، وہ کون آ کے کیا کر کے جاتے ہیں، مگر سارے کے سارے نہیں، مگر ایک کنسیڈریبل پرسنٹیج. یہ تو ایک بات بنائی ہوئی، مجھے نہیں علم. اب وہ وہاں پہ جا کر یا وہاں سے کوئی لڑکی لا کر کسی ہوٹل میں ہم اس کے ساتھ یہ ڈیل کریں، ٹھیک ہے، کہ بھائی ہم نکاح موقت کرنے لگے ہیں، یہ لو تمہارا مہر، ٹھیک ہے، 4-5 دن تم میرے ساتھ رہو گی، ہم سب کچھ وی ول ڈو دا انٹر کورس، ٹھیک ہے، اس سے اولاد ہوگی تو اس کو میں وہ بھی دوں گا، پراپرٹی میں کوئی بھی جو بھی سب کچھ ہوگا، ٹھیک ہے، اور 4 دن کے بعد وہ اپنے راستے ہم اپنے راستے جائیں، تو آپ کی سب ڈیفینیشنز پہ چیز پوری ہوتی ہے، اس کو ولی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب بتائیں سر. نہیں دیکھیے کہ یہ برا نہیں لگ رہا سننے میں. ایک چیز ہوتی ہے عرف ہوتی ہے جو معاشرے میں رائج اقدار ہیں، نمبر 1 اس کی اسلام بہت اہمیت، اس کو بہت اہمیت دیتا ہے. دوسرا اخلاق کی بہت اہمیت ہے. ایک چیز فقہ میں جائز ہوتی ہے. میں اپنے اساتید سے اسی پر بحث کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ممکن ہے ایک شے فقہ کے اعتبار سے حرام نہ ہو لیکن اخلاقی اعتبار سے قبیح ہو، مناسب نہ ہو تو وہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ نے یہاں پہ اب بتا دیا کہ ایسے کر لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں. عدت پوری کرنا لازم ہے. عدت یہ تھوڑی ہے کہ کسی سے ملاقات کی، اس کے بعد جو کچھ بھی عمل انجام دیا اور پھر اگلے فوراً دوسرا، وہ تو حرام ہے. حرام ہے، عدت پوری کرنی ہے. عدت تو تب ہے نا جب پریگننسی کی وجہ سے عدت کی جاتی ہے. نہیں، جب بھی دخول ہوگا اس کے بعد عدت کرنی ہے اگر اس مرد کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا. وہ تب ہی عدت کا جو اصل جو مقصد ہے وہ یہی جاننا ہے نا کہ بھئی پریگننسی نہیں ہوئی، پریگننسی سے نکل آئے اس کے بعد آگے وہ اگلا نکاح کر سکتی ہے، تو اس کو عدت پوری کرنی پڑے گی. عدت لیٹس سے if I'm going to use condom now I'm being very blunt. ہاں نہیں تو کریں نا اوپنلی بات، پھر بھی عدت، اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ پریگننسی، پھر بھی چلیں عدت کے بعد یہ کام کر لیا کرے 4 مہینے کے بعد. ہاں کرے، اچھا اگر اس کا دل چاہتا ہے. اچھا نماز پڑھے، خطرناک چیز ہے کہ نماز پڑھے. بنی اسرائیل والا کام ہے کہ مچھلیاں جمع کر لی اور نہیں، مچھلیاں کہاں سے جمع ہوگی؟ زنا کا ایک طریقہ نکال لیا. زنا ایسے نہیں ہوتا. مچھلیاں کہاں سے جمع کر لی؟ نہیں بھائی، میں کہہ رہا ہوں ایک راہ نکال لی نا لوگوں نے آپ کی اسی چیز. یہ تو آپ سوچ رہے ہیں ایسے، راہ کیوں نکالی ہے؟ اس نے ایک مرد کے ساتھ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 5 دن واٹ ایور شی وانٹس، اس کو اللہ نے اجازت دی ہے، اس نے نکاح کیا ہے، اور یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کی شریعت کو میں حلال سمجھتے ہوئے، اپنی مرضی سے کسی نے اس کو ایکسپلوئٹ نہیں کیا. یہاں پہ ہیومن ٹریفکنگ نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا. اس نے کہا مجھے شادی کرنی ہے اس کے ساتھ. اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے پسند ہے، میں نے مہر اس سے لیا ہے، اس کے بعد میں عدت رکھوں گی 2 مہینے. ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، حجاب بھی کرتی ہے مثلا. تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس کا ذاتی معاملہ ہے بھائی. نیت کا میٹر یہاں پہ آ گیا.
نیت ہے نا. اگر کوئی اس کو پروسٹیٹیوشن کے لیے استعمال کرے تو لوگ تو قرآن کو بھی مس یوز کر کے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. لوگ تو پرماننٹ میرج کو بھی ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں. دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے شادی کر کے ویزا لے لوں گا اور فوراً طلاق دے دوں گا. وہ شادی جائز ہے؟ جائز تو ہے نا فقہی طور پہ. ایکسپلوئٹ تو کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ذہنوں کو انسان کو کھولنا چاہیے, دل کو کھولنا چاہیے, دماغ کو کھولنا چاہیے. چلیں عجیب بات ہے. اب آپ نے کہا ایک چیز فقہ میں جائز ہے مگر اخلاقی طور پہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اب یہ تھوڑا منطقی بات نہیں تھی جو آپ نے بات ہے کہ اخلاق دیکھیں فقہ میں 10 کلو مرغی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تیز مسالے کے ساتھ بالکل جائز ہے. کھائیں گے آپ 10 کلو ایک ساتھ؟ اس میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے. اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا 10 کلو مرغی کا ننگا ہونا وہ کوئی غیر اخلاقی نہیں ہوتا. اب آپ نہیں ننگے کی بات نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں اخلاقی اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ جس میں تھوڑا سا چیز کو ایکسپلوئٹیشن کا, جیسے ایک شخص آیا, ایک حدیث ہے, ایک شخص آیا امام حسن العسکری علیہ السلام کے پاس. اب یہ بھی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. وہ آیا اور اس نے امام سے کہا کہ اب ذرا یہ چیک کریں کہ شیعوں کا اپنے امام سے کس قسم کا تعلق تھا اور کس قسم کی کمیونیکیشن کرتے تھے. کہا کہ مولا میں فلاں لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے متع کرنا چاہتا ہوں. چیک دی اوڈیسٹی. آپ آج محلے کے مولانا کے پاس جا کے مولانا مجھے فلانی لڑکی پسند ہے, میں اس سے متع کرنا چاہتا ہوں, سب سے پہلے تو وہی جوتیاں ماریں گے آپ کے سر پہ. بالکل ٹھیک ہے. تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنے خراب ہو چکے ہیں ہم, اتنے خراب. امام حسن العسکری علیہ السلام نے, امام حسن العسکری ہی ہیں غالباً یا کوئی اور امام, جہاں تک مجھے یاد ہے امام حسن العسکری, کہ ڈزنٹ میٹر. آپ نے اس سے کہا کہ دیکھو متع کرنے میں تو حرج نہیں, لیکن اس لڑکی کی شہرت ٹھیک نہیں ہے, یعنی غالباً زناکار ہے, تو مجھے خوف ہے کہ تم بدنام ہو جاؤ گے. ایسے ٹریٹ کرتے تھے اپنے شیعوں, اور وہ اتنا کمفرٹیبل فیل کرتے تھے کہ جا کے کہہ دیا میں نے وہ سونی لگ دی ہے, میں ہوں دے نال شادی کرنی ہے یا سم تھنگ. اٹ واز اوکے. خراب ہو گئے ہیں مسلمان, مسلمان بھی خراب ہو گئے ہیں اور شیعہ بھی خراب ہو گئے ہیں. اور میں شیعوں کو دوش نہیں دیتا, جب ایک سنی معاشرے میں اتنا پریشر ڈالا جا رہا ہو, ہر وقت کہا جا رہا ہو کہ تم یہ کیوں کرتے ہو, تم وہ کیوں کرتے ہو, تم وہ کیوں کرتے ہو, تم وہ کیوں کرتے ہو, تم نسل متع ہو, تم فلاں, تو ظاہر ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم دل میں حلال خدا کو حرام نہ سمجھو. اور اس کے بہت فوائد ہیں, بہت سارے موارد میں ہونا چاہیے. پہلے دور میں تو چلو کتنا سہارا یا گوبی ڈیزرٹ میں چلے گئے, اتنے لمبے سفر ہوتے تھے. اب تو صرف چٹکیوں میں بندہ یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے. ان کے لیے نہیں ہے. اب بندہ کیا اپنی وہ کنٹرول نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے, کر رہے ہیں. تو لوگ پھرتے رہتے ہیں بزنس ٹریولز پہ 2-2 3-3 مہینے, نہیں کرتے. لازم نہیں ہے کہ شادی شدہ شخص جو ہے وہ متع کرے, اگرچہ کہ فقہی اعتبار سے کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر مثلا کسی کی زوجہ نے وقت عقد نکاح کے وقت شرط لگا دیو کہ تم دوسری شادی نہیں کرو گے, یہ کر سکتی ہے. آیت اللہ سید علی سیستانی کے فتویٰ کے مطابق اور بہت سارے مراجع کے مطابق یہ شرط لگا سکتی ہے, دوسری نہیں کرو گے متع یا پرماننٹ, تو پھر وہ نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پر میں اس مورد کی بات نہیں کر رہا. جیسے ایک شخص, ایک حدیث یہ بھی, ایک شخص امام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے متع کرنا. آپ نے کہا تجھے اس سے کیا کام, تجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو شادی شدہ ہے. ایسی بھی حدیث موجود ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شادی کر کے رہ ہی نہیں سکتے. بعض لوگ نیورو ڈائیورجنٹ ہوتے ہیں, نیورو ڈائیورجنٹ ہیں, مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں. نیورو ڈائیورسٹی کی وجہ سے ان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ ایک کسی شخص کی زندگی خراب کریں. خود بھی برباد ہوں گے, دوسرے کو بھی برباد کریں گے. لیکن ان کے وہ تقاضے تو جسمانی ہیں, تو بہتر نہیں ہے کہ وہ. ٹھیک ہے. مجھے ویسے ایک جنرل بات بتائیے, جیسے ہمارے ہاں یہ ہے نا, زکوٰۃ دینا ٹھیک ہے, زکوٰۃ کھانے والے کو برا سمجھتے ہیں لوگ کئی دفعہ. دوسری شادی کرنے کو عورتیں بڑا برا سمجھتی ہیں, حالانکہ جائز چیز ہے. تو یہ نکاح موقت کے بارے میں شیعہ بہنیں ہماری کیا رائے رکھتی ہیں؟ ویسے عام طور پر پسند کرتی ہیں یا انہیں ایشو نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے عام طور پر جس
جو باقاعدہ تحقیق کر چکا ہے، مرد ہو یا عورت ہو. ہمارے مرد بھی بہت سارے پسند نہیں کرتے. ہماری جو خواہران ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، جو علم رکھتی ہیں، وہ اس کو جائز سمجھتی ہیں. لیکن اور میرا بھی یہی نظریہ ہے کہ جہاں بھی ایکسپلوئٹیشن آ جائے، شہوت رانی آ جائے، بہت زیادہ دھوکہ دہی آ جائے، تو اس کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. یا ایک تنوع طلبی جس پہ بہت زیادہ ہمارے ائمہ نے اس کی مذمت کی ہے. کوئی شخص جو ہے وہ مذوق کا لفظ ہے غالباً، مذوق کہ اس کو چکھنے کا شوقیں ہو گئیں. یہ ہوتا ہے نا. نیکسٹ ٹائم آئے نا میں ڈکشنری ساتھ رکھوں گا جتنے آپ نے جبڑا توڑ لفظ سے سکھائے. مذوق یعنی ذوق، اس کو ذائقہ بدلنے کا شوق. اس ایک حدیث کے مطابق اس کی بھی شدید مذمت ہے. اچھا، تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. صحیح ہے. شیعہ سنی کی شادی سر ہونی چاہیے؟ جائز تو ہے، لیکن میں نہیں کروں گا. نہیں، آپ کو ایسا نہیں لگتا کنفلکٹ شاید ریزالو ہوں اس سے، یا بڑھ جائیں گے؟ کیا لگتا ہے؟ بڑھیں گے، یعنی کانفلکٹس تو نہیں بڑھیں گے، کنفیوژنس بڑھ سکتی ہیں. تھوڑا ایکسپلین کیجیے. دیکھیے، شیعوں کی سائیکالوجی کو سمجھیے. ہماری سائیکالوجی یہ ہے کہ ہم چہاردہ معصومین علیہم السلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور چہاردہ معصومین علیہم السلام کے علاوہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتے. ہم صبح اٹھتے ہیں تو صلوات بھیجتے ہیں محمد وآل محمد پر. ہم سونے سے پہلے صلوات پڑھتے ہیں. ہماری شادی ہوتی ہے تو ہم پہلے علی الاکبر کے مصائب پڑھتے ہیں یا اس کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری شادی ہوتی ہے تو ہماری جتنی بھی سنتیں ہیں شادی کی یا پہلی رات کی جو رسومات ہیں، وہ ساری کی ساری اہل البیت علیہ السلام کی احادیث اور رواج کی روشنی میں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم چہاردہ معصومین کے نام اس کے کان میں کہتے ہیں، اذان اور اقامہ کہتے ہیں علی ولی اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہمیں جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم فوراً امام حسین کو یاد کرتے ہیں. ہمارا کوئی جوان مرتا ہے تو ہم علی الاکبر کو یاد کرتے ہیں. ہمارا چھوٹا بچے کو بخار ہوتا ہے، کچھ تکلیف ہوتی ہے، ہم علی الاصغر کو یاد کرتے ہیں، سکینہ کو، رقیہ کو یاد کرتے ہیں. ہماری شادی ہوتی ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں، علی و زہرا سلام اللہ علیہما کو یاد کرتے ہیں. ہماری ساری کی ساری سوچ بس انہی کے گرد گھومتی ہے. ہم کریزی ہیں. وی آر کریزی. صحیح. کریزی ان دیٹ سینس، مجنون. بالکل صحیح. بی اہل البیت علیہ السلام. تو اب ایسے بندے کے ساتھ آپ کیسے گزارا کریں گے؟ چلیں، اٹس این ایکریمونیس ڈیبیٹ. کامیاب شادیاں بڑی بڑی نہیں، کامیاب ہو جاتی ہیں، کامیاب ہو جاتی ہیں. اگر کوئی شخص لینینٹلی لیتا ہے اسے اور وہ یہ کر سکتا ہے کہ چلا سکتا ہے اس کو، اور دونوں پارٹیز کے درمیان ایک ایسی اوپن مائنڈیڈنیس ہے تو چل جائے گی. لیکن بچے کنفیوز ہو جائیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے سر. سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 48. ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور طریقہ مقرر کیا. اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہیں آزمائے اس میں جو تمہیں دیا گیا ہے. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اسی تورات پہ ہی آزما رہا ہے. ہاں. تو اللہ تعالیٰ کرسچنس کو، ان کو جو اولڈ نیو ٹیسٹمنٹ ملے ہیں انہی پہ آزما رہا ہے. یا ان سب کا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ کیا ان لوگوں کے جنت میں جانے کی اور سیلویشن حاصل کرنے کی کوئی پاسبلٹی ہے وداؤٹ بیکمنگ مسلم؟ وہ تو پھر اہل کتاب ہیں. یہاں پر تو غیر اہل کتاب کی بھی پاسبلٹی ہے. کیسے سر؟ بتائیں. جس کے اوپر ثابت ہی نہیں ہوا کہ خدا ہے، جس کے کفر جہودی جو ہوتا ہے، وہ پھر ڈکشنری جو ایک ریجیکشن، کسی چیز کو سمجھ کر کسی چیز کو ریجیکٹ کرے، وہ اصل کفر ہوتا ہے. ہاں، ایگری. ایک شخص نے خدا کو سمجھا ہی نہیں، اس کے اوپر واضح نہیں ہوا حق، اس تک پیغام نہیں پہنچا اول، یا پہنچا تو مسخ صورت میں پہنچا، یا اس کو مواقع نہیں ملے، اس کو پوری طرح سے سمجھ نہیں آئی، اور پھر اس نے تسلیم نہیں کیا. تو اس میں، اور ایک وہ شخص جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات پڑھ دی، معجزے دکھا دیے، سب کچھ کر دیا، اور وہ پھر بھی نہیں مانا، تو آپ کہتے ہیں ایک ہی بات ہے.
وہ ایک جو بیچارہ مثلا انڈیا میں پس رہا ہے نچلی ذات کا ہندو، جو صبح اٹھتا ہے، صبح سے شام تک وہ غلاظت اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے 2 روٹی کھانے کے لیے، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ فلسفی اور عقلی براہین کو سمجھے اور یہ کرے اور وہ کرے. یہ بیچارے مستضعفین جہان ہیں. تو یہ ہمیں نہیں ٹھیکیدار بننا چاہیے. تو یہ شروع کہاں سے ہو گیا پھر یہ عقیدہ ہم لوگوں میں کہ ہم نے سوچ لیا کہ جنت تو صرف ہماری جاگیر ہے؟ وہ ہم نے قرآن مجید کے عمق میں ہم نہیں گئے ہیں، اس کے بواطن میں نہیں گئے ہیں، اور چونکہ اہل البیت علیہم السلام سے تمسک ہمارا کم ہو گیا ہے. ہمارے یہاں تو 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ جائے گا. ہمیں تو یہ ایک غلط بات ہے، غلط حدیث ہے. دیکھیں ہر چیز کے درجے بندی ہوتی ہے، درجے بندی ہوتی ہے. صحیح ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں ویسے کہ یہ پانی ہے. جیسے کفر کو میں ذرا بیان کرتا ہوں. کفر کیا ہے؟ مثلا یہ دیکھیے، یہ پانی ہے، یہ میرے سامنے رکھا ہے. کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ پانی ہے، میں نے کہا نہیں، یہ پانی نہیں ہے، یہ کیٹون ہے، یا مثلا کوئی شفاف قسم کا کلوروفارم ایسا ہی ہوتا ہے. نہیں، یہ ہے. تو پھر میں نے کہا کہ اچھا چلو میں اس کو ذرا قریب سے دیکھتا ہوں، سونگھ لیتا ہوں. ہاں لگ تو پانی ہی رہا ہے. نہیں ہے. آپ نے مجھ سے کہا بھائی پانی ہے، پی لیجئے. میں نے کہا نہیں ہے، نہیں ہے. اچھا پھر میں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں ذرا. پی بھی لیا، پھر بھی کہا پانی نہیں ہے. یہ ہے کافر. ہٹ دھرمی. یہ ہے اصل کافر. ثابت ہو گیا، پھر بھی نہیں مان رہا. تو بہت بڑا گرے ایریا ہے. اعراف کے بھی ہیں منازل ہیں، جنت ہے، جنت کے بہت سارے درجے ہیں. جہنم میں ہمارے عرفاء کہتے ہیں کہ انتہائی کم لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور انتہائی کم لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے. اچھا پھر اکثریت کو چراگاہوں میں چھوڑ دیا جائے گا کہ جانوروں کی طرح کھاتے پیتے رہو اور حوروں کے ساتھ عمل زوجیت ادا کرتے رہو. وہ چراگاہ ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ ہمارے عرفاء ہیں. عرفاء کا یہ دور. اللہ تعالیٰ نے اعراف کا ذکر کیا ان 2 جگہوں کے علاوہ اور نہیں، یہ ان کا ایک نظریہ ہے جو بعد میں ہوگا. یہ ان کا ایک، ہمارے عرفاء کا ایک نظریہ ہے. یعنی وہ جس کو چراگاہ سمجھ رہے ہیں وہ جنت ہے، عوام الناس کی جنت ہے. اچھا، جس میں صرف کھانا پینا، یہ چیزیں، حور، یہ وہ. اصل جنت تو لقاء کی جنت ہے، اسماء کی جنت ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورتی اور اس کے اسماء کو دیکھ کر اس میں میسمرائز ہو کے اس کے اندر اپنے آپ کو کھو دینے کا نام وہ جنت ہے. تو جس بندے کی ساری کوشش یہی ہے کہ مجھے حور مل جائے تو سیب مل جائے فلانا، اس کو وہی ملے گا. وہ اسی میں جانوروں کی طرح مشغول رہے گا. تو پھر تو سچ کی وہ صحیح کرنا اور دوسروں کو سچائی کی طرف لے کے آنا، ان دونوں کی موٹیویشن تو مر گئی نا ہماری. موٹیویشن وہ آخرت میں اس کو پھر بھی تأسف ہوگا کہ یار میں ادھر ہی پھنسا پڑا ہوں. وہ جو ریگریٹ ہے وہ کھا جائے گا. صحیح ہے. کبھی کبھار جب اس کو پتہ چلے گا کہ وہ بھی کچھ ہے، لیکن اس جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا کوئی، مخصوصاً اگر ولایت علی سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ ہمارا وہ والی جنت، چراگاہ کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ اس جنت تک پہنچنے کے لیے امام کا وسیلہ لازم و ملزوم ہے. یہ علی المبنا گفتگو اپنا میں نظریہ بیان کر رہا ہوں. صحیح ہے. ویسے اگر کہا جاتا ہے نا پاکستان اسلامک کنٹری ہے یا کوئی بھی ہائپوتھیٹیکل دنیا میں کنٹری ہے، تو اہل تشیعوں کے نزدیک آئیڈیل اسلامک سسٹم کیا ہے؟ کیا آپ پولیٹیکل ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں، یا پھر اب ہمارے ہاں یہ بڑی بحث ہے کہ خلافت کا مطلب ریپرزینٹیٹیو ہے، یا اس کا مطلب وہ خلیفہ ہے، خلافت سسٹم والا خلیفہ؟ یہ سوال یہ آپ بتائیں، آپ کے پرسپیکٹیو سے کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ شیعہ میں مختلف نظریات ہیں. سب سے پہلی چیز تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ شیعہ خلافت کو نہیں مانتے جس طرح سے اہل السنہ والجماعہ میں خلافہ کو مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ کوئی بھی شخص خلیفہ بن کے بیٹھ جائے. ٹھیک. چونکہ سب سے پہلے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ نبی کے بعد ان کا وصی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مقرر کردہ ہے. ہمارے ائمہ
ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کی بنا پر ان کو مقرر کیا ہے. اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, قطع نظر میں اپنا نظریہ بیان وہ کر تو رہا ہوں. رک گیا نا, آج کل کے بتائیں. ہاں اب میں بات کر رہا ہوں, جب آخری امام غیبت میں ہے تو اب کیا ہوگا؟ کیا خلیفہ بن کے بیٹھ سکتا ہے کوئی اس طرح سے؟ وہ ہم اس خلافت کو تو ہم مانتے نہیں. اب ہمارے اپنے مختلف نظریات ہیں. ٹریڈیشنلی شیعوں کے ہاں یہ نظریہ رہا ہے کہ زمانہ غیبت میں کوئی حکومت نہیں بنانی چاہیے, صحیح ہے, اور احادیث بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, کہ قیام نہ کرو, حکومت نہ بناؤ, بس رہو اور امام کے ظہور کی دعا کرو اور انتظار کرو. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. لیکن پھر دوسرے نظریات ہے کہ حکومت بناؤ, لیکن کہاں بناؤ؟ پاکستان میں بناؤ؟ نہیں. مثلا جہاں پر شیعہ اکثریت ہے وہاں پر آپ حکومت بنا سکتے ہیں, لیکن حکومت کون بنائے گا؟ مثلا وہ ایک فقیہ بنائے گا, جیسے ایران والوں کے یہاں یہ ایک نظریہ ہے. اس میں بھی بہت سارے ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہیں. شیعہ کوئی مونولیتھک اینٹی نہیں ہے. شیعہ 12 بھی, 12 امامی اثنا عشری بھی کوئی ایک مونولیتھک اینٹی نہیں ہے کہ ان کے ایک ہی نظریہ, گوناگون نظریات پائے جاتے ہیں مختلف قسم کے. کیا اب ڈیموکریسی کی بات ہے, اب مثلا کیا پاکستان کے شیعہ کو یہی کرنا چاہیے کہ وہ یہاں پر ایک ولایت فقیہی ٹائپ کی حکومت بنا لے مائنورٹی میں رہتے ہوئے؟ ممکن نہیں ہے, عقلی نہیں ہے, مناسب بھی نہیں ہے. جبکہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بہترین ہے. پاکستان کے اندر امپلیمنٹیشن میں مسائل ہو سکتے ہیں, قرارداد مقاصد ہے. مجھے کریکٹ کیجئے گا میری اگر علم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں نہ ہو پراپر. اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, بالکل ہے. پھر وہ صادق اور امین کی شرط بھی غالب ہے, جو کہ ہمارے عدالت کے کانسیپٹ سے ملتی ہے کہ عادل شخص ہونا چاہیے جو لوگ مسلمانوں کا, عوام کا نمائندہ ہو. تو اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ڈیموکریٹک طریقے سے حصہ لینا شیعوں کو چاہیے. بہت اچھی بات ہے میرے خیال میں, یہ میرا نظریہ ہے. مختلف ماڈلز ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو بعض ہمارے علماء کا یہ نظریہ ہے, مثلا مرزا ابو الحسن شہرانی ایک بڑی عظیم شخصیت ہیں, صحیح, جو کہ آیت اللہ حسن زادہ آملی کے استاد تھے. آیت اللہ حسن زادہ آملی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں, شیعہ جانتے, فوت ہو گئے. ان کے استاد کا یہ نظریہ تھا کہ آج کے دور میں غیبت امام میں ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی سے زیادہ عاقلانہ نظام وجود نہیں رکھتا. کین یو بلیو دیٹ؟ لیکن انہوں نے شرط لگا دی کہ تفکیک لازم ہے. تفکیک سے مراد یہ ہے کہ مقننہ اور عدلیہ اور جو مختلف جو ارکان ریاست ہیں ان کے درمیان کلیئر سپریشن اور ڈسٹریبیوشن آف پاور جو ہے ہونی چاہیے. اور ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مادر پیدر آزادی, یعنی انہوں نے بنیادی اس کے کانسیپٹ کی بات. اب یہ بھی ان کا نظریہ ہے. اب بعض شیعہ حضرات بہت گرم ہو جائیں گے کہ یار یہ انہوں نے کیا بات کر دی, کافرانہ نظام. ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی کے بہت سارے فوائد ہیں, اس کو اگر آپ ایڈاپٹ کر کے اپنے حساب سے چلائیں. پاکستان میں بھی ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی کی ہی ایک اڈیپٹیڈ اینڈ اڈاپٹیڈ فارم ہی تو چل رہی ہے. امپلیمنٹیشن میں مسائل ہو سکتے ہیں, اور میرا پاکستان کے داخلی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں. سوشلزم اور کیپٹلزم سر. جی سوشلزم اور کیپٹلزم کس کے قائل ہیں؟ میں کیپٹلزم, میں سوشل ڈیموکریسی کا قائل ہوں جو اسکینڈینیویا میں ہے. سورٹ آف کنٹرولڈ کیپٹلزم. کنٹرولڈ کیپٹلزم جس میں فری مارکیٹس ہوں لیکن اسٹیٹ انٹرفیئر کرے فرام ٹائم ٹو ٹائم ٹو میک شیور کہ ایکسپلوئٹیشن نہیں ہوتی عوام الناس کی, جیسے کہ ناروے میں ہوتا ہے یا سویڈن میں ہوتا ہے. کارپوریٹ ٹیکسز بہت ہائی ہیں اور ویلفیئر کے اوپر. And I being a citizen of Norway, by the way, where I have lived most of my life, a big part of my adult life, not most, a big part. تو جو ہے وہ بہتر نظام ہے, بہتر نظام ہے. ویلفیئر کے اوپر توجہ ہے, جو کہ اسلامی قوانین سے, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں وہ جو اپولوجیٹک ہوتے ہیں کہ جی بس وہ ویسٹ نہیں اسلام کر لیا ہے, اور میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں. مماثلت رکھتا ہے جو کلیات اسلام نے دی ہیں ہمیں کسی اقتصادی یا سماجی نظام کی, اس سے مماثلت رکھتا ہے. مثلا کلیات دیتا ہے اسلام. آپ کہیں سوشلزم اینڈ کیپٹلزم,
سوشلزم، اور کیونکہ یہ سوال بھی غالباً آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کا بھی کوئی اقتصادی نظام ہے یا نہیں ہے، یا اسلام میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے، یا آپ تھوڑا سا اس پہ. میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں اصل میں کہ اب ماڈرن ایج میں جی ہمارے پاس تو یہی دو نظام نظر آتے ہیں نا، تو ان دونوں کا اعتدال جس کے اندر ہو، کیونکہ نہ تو 100% کیپٹلزم اسلام ڈائجسٹ کرتا ہے، نہ سوشلزم ڈائجسٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی ایک بندے کے پاس ساری دولت بھی نہیں جمع ہونی چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہ زبردستی ہڑپ کر لو کسی سے، جو سوشلزم. بالکل، وہ دونوں ہی چیزیں غلط ہیں. بہت پیاری آپ نے. اب یہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ اسلام کے اقتصادی نظام اگر کوئی ہے تو اس کے اصول کیا ہیں. سب سے پہلے کیپٹلزم ایک دن میں آسمان سے تو نہیں اترا، وہ تو اوور دا کورس ایوالو ہوا. سوشلزم بھی اسی طرح سے. اب ایڈم اسمتھ نے کتاب لکھی کیپٹلزم میں، بڑی مختلف تھی آج جو امریکہ میں کیپٹلزم ہے، جس میں سیلنگ ہی نہیں ہے کوئی کیپٹل کی، اور there is no limit. اس سے مختلف ہے. ایوالو ہو گیا. سوشلزم بھی اسی طرح سے ایوالو ہو گیا. اب کیا اسلام کا کوئی اقتصادی نظام ہے؟ ہے ہی نہیں. ہمیں بنانا ہے ہی نہیں. اس نے کلیات دے دی ہیں. کلیات یعنی رولز دے دیے جنرل، جو کہ قرآن سے، حدیث سے اور عقل سے بھی ہم اخذ کر سکتے ہیں. اب مثلا آپ نے کہا نا وہ ویلتھ کی کنسنٹریشن نہ ہو. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے یکنزون الذہب والفضہ. وہ یکنزون، کنز کا مطلب ہے خزانہ، دبا کے رکھ لیتے ہیں. یعنی اسلام چاہ رہا ہے کہ ویلتھ ہاتھوں میں جمع نہ ہو، بلکہ ترسیل کہتے ہیں نا، ترسیل زر، ترسیل زر کا لفظ وہ ہونی چاہیے. یہ ایک اصول مل گیا ہمیں. دوسرا اصول مثلا سسٹینیبل. اب یہ چیز یعنی پیسہ انویسٹ کیا جائے اور اس کا فائدہ عوام تک پہنچے. پیسہ انویسٹ ہو، اس کا عوام تک فائدہ پہنچے، ایک ہو گیا. دوسرا سسٹینیبل میتھڈس. سسٹینیبلٹی کا اصول اللہ نے دیا ہے. مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ روم میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کے کیے ہوئے کرتوتوں کے باعث. یہاں سے ہم سسٹینیبلٹی کا پرنسپل لیتے ہیں کہ فساد نہ ہو، خراب نہ ہو. سسٹینیبل میتھڈس کے ذریعے آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. شیعہ فقہ میں اور یقیناً سنی میں بھی نیوکلیئر ویسٹ کو ایسے ہی کہیں ڈمپ کر دینا، کیمیکل ویسٹ کو ڈمپ کر دینا حرام ہے. ابھی میں قم سے آ رہا ہوں سیدھا. قم میں درس خارج ہو رہا تھا انوائرمنٹ کے اوپر، انوائرمنٹل میٹرز کے اوپر درس خارج بحث ہو رہی تھی کہ اس کی فقہ کیا ہے. یہ لیول ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں اصول مل رہا ہے. تیسرا ایک اصول ہمارے یہاں اقتصادی اکنامک ایکٹیویٹی کا کہ جو بھی پروجیکٹس ڈیولپ کیے جائیں وہ عقلاء معاشرہ سے، عقلاء معاشرہ اس سے اگری کرتے ہوں. عقلاء معاشرہ انٹلیکچوئلز، مولوی نہیں، ملا نہیں، نوحہ خان نہیں، نعت خان نہیں، منقبت خان نہیں، جذباتی پلیئر نہیں. عقلاء معاشرہ جو اپنی فیلڈ کا ماہر ہے، چاہے اس کا ذاتی عقیدہ کچھ بھی ہو، وہ بتائے گا کہ بھائی آپ یہاں پہ 10 ونڈ ٹربائنس لگا رہے ہیں کہ ہمارے نیچر کو خراب کر رہا ہے، یا فلاں جگہ آپ فیلڈ بھی یہی ہے. سو میری تو فیلڈ ڈیکاربونائزیشن اینڈ انرجی ہے، جو میری پروفیشنل فیلڈ. عقلاء معاشرہ، میری بات میں ویسے مثال دے رہا ہوں، میں نے یا کسی نے پی ایچ ڈی کی ہے انجینئرنگ میں، بھائی ان کی بات سنو. اتفاق سے میں مولانا بھی ہوں، تو if I give a verdict listen to me. صحیح بات ہے. لیکن کسی مولانا کی بات میری بات کے اوپر کبھی بھی نہیں حاوی آ سکتی اس فیلڈ کے اندر. میں اس کا ماہر ہوں. ماشاء اللہ. عقلاء معاشرہ بتائیں گے کہ کیا یہ پروجیکٹ فیزیبل ہے یا نہیں. یہ سارے ہمارے اصول ہیں. ایکسپلوئٹیشن نہ ہو کبھی کسی شخص کی، اور تذلیل نہ ہو کسی انسان کی. یہ ایک کانسیپٹ ہے کرامت انسانی کا کانسیپٹ. کرامت انسانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنا لقد کرمنا بنی آدم. صحیح. تو تذلیل، اسکینڈینیویا میں کوئی شخص ہاتھ پھیلا کے کسی کے در پہ نہیں جاتا جی مجھے زکوٰۃ دے دیں، اچھا مجھے خمس دے دیں. نو، یو اپلائی ایوری تھنگ آن لائن from the state because you have paid taxes. آپ نے ٹیکسز پہلے سے دیے ہوئے ہیں. اگر آپ جاب لیس ہو گئے ہیں
تو آپ اپنا حق واپس لے رہے ہیں. واہ. تو ہم تو ابھی تک اسی سوچ سے ہی نہیں نکلے کہ جا کے کسی سے مانگ لو ثواب ملے گا. بھائی ڈیولپ کرو انسٹیٹیوشنز، ایک نظام، پھر باتیں کرنا. اب لوگ کہیں گے یہ مغرب زدہ ہیں، یہ MI6 ایجنٹ ہیں، ہمارے یہاں تو فوراً سٹیمپ لگتی ہے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا، میں اپولوجیٹک نہیں ہوں، 100 ہمارے اختلافات ہیں اس نظام سے بھی، لیکن اپنا بناؤ تو صحیح، ایوالو کرنا چاہیے کچھ بنا. اور بھی کلیات نہیں، غالباً ٹائم ختم ہو رہا ہے. ہاں ایسے ہی ہمارے میرے پاس تو سر ایک طوفان بدتمیزی ہے سوالوں کا. ٹھیک ہے، ایک فائنل ویلفیئر، ہیومن ویلفیئر پر اتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منسوب ہے، امام علی علیہ السلام سے بھی منسوب ہے، کہ دیکھا کہ ایک عیسائی بڈھا بھیک مانگ رہا تھا. آپ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا جی کہ یہ بڈھا ہو گیا ہے تو اب کام نہیں کر سکتا. آپ نے کہا جب جوان تھا تو تم نے اس سے فائدہ اٹھایا معاشرے نے، اب تم اس کو بھیک پر لگا لائبلٹی بن گئی، تو اس کو وظیفہ دو. ویلفیئر یہ سارا اسلام کا ایک اقتصادی اور سماجی نظام، جو کلیات ہیں جو ڈیولپ کرنا ہے. صحیح بات ہے. بات وہی چیز کہ ہم اسی کلچر میں اور اس چیز میں جو ہے نا بس پھنس کے رہ گئے. ہم نے سوچا کہ جو وہ چیز جس طرح سے امپلیمنٹ کی تھی 100% ہم وہی چیز آج ڈیولپ کریں. جیسے ریاست مدینہ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، وہ گیو می اے بریک. ریاست مدینہ وہ چند ہزار، 10-20 ہزار، آئی ڈونٹ نو کتنا ہوگی آبادی اس کی تھی، وہ ایسے نہیں ڈیولپ ہو سکتی. کمیونٹیز ڈیولپ کریں گے آپ اس کے ماڈل پہ، اس کے رولز رہیں گے اور وہ بھی ایوالو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ زمانہ اور تھا، زمانہ اور تھا، ڈائنامکس یہاں کے اور ہیں، یہاں کا کلچر اور ہے، یہ ساری کی ساری باتیں. سر جی فائنلی میں چاہوں گا کہ آپ نا کچھ میرے علم میں اضافے کے لیے کچھ کتابیں ہمیں ریکمینڈ کریں. ٹھیک ہے، کہ یہ نان شیعاز کو، اہل سنت کو یہ کچھ کتابیں تو پڑھنی چاہیے. میرے خیال آپ بھی آتھر ہوتے ہیں خیر سے. جی میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور ایک دوسری آنے والی ہے، لیکن میری کتاب تو خیر کیا اس کی اوقات، لیکن جو میں ریکمینڈ کروں گا، جی مثلاً 2 کتابیں تو میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں اہل السنہ، اہل تشیع ہوں یا اہل السنہ والجماعہ ہوں، کوئی بھی ہوں. علامہ طباطبائی کی ایک کتاب ہے شیعہ، اس کا نام ہی شیعہ ہے، اس کو پڑھیے. اس کو پڑھیے، کوئی تقیہ نہیں ہے، کوئی چھپانا نہیں ہے، ہمارے عقائد ہیں، آپ اس کو پڑھیے، آپ کو پتہ. یہ مستند ہے، یعنی مستند سے مراد ہے کہ ایز اوتھینٹک ایز اٹ کین بی اباؤٹ آور بیسک بلیفس. یہ پڑھیے. پھر دوسری ہے قرآن، وہ بھی علامہ طباطبائی کی. قرآن کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیعوں کا قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، قرآن کو کیسے سمجھا جائے. یہ 2 کتابیں تو میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں. اور پھر جس کو مناظرے کا شوق ہے اور وہ کھلا ذہن اور کھلا دل رکھتا ہے اور وہ اس کو تحمل کر سکتا ہے، تو وہ شبہائے پشاور کو بھی پڑھے. اب شاید وہ بین ہے یہاں پہ یا نہیں ہے، PDF تو مل جائے گا. شبہائے پشاور کو پڑھے. تو یہ کتابیں ہیں جو غالباً آپ. اور یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے اولو الالباب کے موضوع پر. اچھا. اولو الالباب در قرآن. قرآن مجید میں اولو الالباب ایک گروہ ہے جس کی بہت سارے خواص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. یہ تفسیر موضوعی کی کتاب ہے، اس کی ساری آیات کو جمع کر کے ابواب بندی کر کے میں نے اس کو تفسیر موضوع انگریزی میں لکھا ہے. فی الحال انگریزی اور فارسی میں ہے یہ. شاید کبھی the people of deeper understanding who are the ulul albab in the Quran and why should you know. اور میری بڑی دلی خواہش تھی کہ میں آپ کو یہ پریزنٹ کرتا. میرے لیے یہ آپ کے لیے میں خاص طور پہ یہ آپ کے لیے لے کے آیا تھا. تھینک یو سو مچ. ایک تو یہ لایا تھا، میں ضرور پڑھوں گا اور کوشش کروں گا اس پہ ایک طوفانی ویڈیو بھی بناؤں اس کے بعد اس کو پڑھ کے. اوکے. یہ آپ اگر آپ اس کو اس لائق سمجھتے ہیں. دوسرا ایک بالکل ہی حقیر سا تحفہ، میں قوم سے آ رہا ہوں، قوم کی ایک سوغات ہے سوہان. سوہان اس کو کہتے ہیں. سوہن حلوے کی ہارڈنڈ سوہن حلوہ ٹائپ چیز ہے، لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو میں چاہتا تھا بالکل ہی چھوٹا سا، اسپیس کی لمیٹیشن تھی میرے ہینڈ لگیج میں. میں بتانا آپ کے لیے ایک بہت بڑا لے کے آتا، لیکن میں نے کہا کہ اگلی بار آنا ہی ہے نا. وہ کوئی اثر. بہت 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 شکریہ سر. تحفہ آپ نے ہمیں دیا. میرے پاس بھی آپ کے لیے سر تحفہ ہے چھوٹا سا، اور میرے پاس ہے سر آپ کے لیے برفی. اور یہ برفی ہے سر گھر سے گھر تک کی برفی. واہ واہ واہ. یہ
سر انٹرنیشنلی بھی سیل ہوتی ہے اور پاکستان تو عاشق ہو چکا ہے اس برفی کا، لیکن اہل تشیع کو تو یقین تب آئے گا جب آپ اسے کھا کے بتائیں گے. ٹھیک ہے، میں کھاؤں گا وہ کہیں گے بھائی یہ کوئی ریفرنس ضعیف قسم کا ریفرنس ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسے آپ کھائیں گے تو اہل تشیع میں یہ مقبول ہو جائے گی. اچھا شکر ہے کہ یہ شیعوں کے گھر سے نہیں آئی. سر یہ شیعہ کے گھر سے نہیں آئی، مگر جس کی طرف سے آئی ہے اس کا نام حسن ہے. اوکے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے پیاری کیا اور بہت پیاری بات، بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری. تو یہ سر آپ کھا کر سر ہمیں ضرور بتائیے اور ان بائزڈ ریویو دیجیے گا. جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ بہت اچھی ہے، بہت مزے کی ہے. صحیح ہے، آپ بھی کھائیے نا. میں بس ایک تو لیجیے، یہ بیگم کو نہ پتہ چلے بس کہ میں کھا رہا ہوں. سو گائز ڈسکشن آپ نے سنی، ایگری کرنا نہ کرنا یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، مگر میں یار ایک آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کروں گا، اس بات کو ماننے کی کوشش کریں کہ کسی دوسرے کا سچ بھی سچ ہو سکتا ہے. ٹھیک، اور بہت سی باتیں ہیں جن میں مولانا صاحب کی باتیں میں نے مان لیں، اور یقین کیجئے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو شیعہ حضرات اپنے اندر سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں میں رائج ہو گئی، اور ان چیزوں کو مولانا نے بھی کہا میں پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ فاصلے تبھی کم ہوں گے جب انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بھی تھوڑا تنقیدی نگاہ سے دیکھیں گے اور یہ سوچنے کی کوشش کریں گے کہ دوسرے کا سچ بھی سچ ہو سکتا ہے. With that said, do take good care of yourself. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ فہد بھائی. اٹ واز سچ اے پلیزر. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیرہ. تو تھوڑا سا ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس کو ایڈٹ کیجیے گا. 16 بہت زیادہ، بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے. تو ہاسٹل دے سارے بدلے ادھر آگے کٹ دے رہنا ہے. تو جی سر شروع کریں. جی جی کریں کوئی مسئلہ نہیں. تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، باقی وہ بس انشاءاللہ لیکاشی یار تو کہا. ہاں صحیح بات ہے. اصل میں سر میں نے ابھی 10 kg لوز کیا. ویڈیوز میں پتہ تو نہیں چلتا. نہیں، پرانی میری ویڈیوز میں یہ جو ہے نا چیز یہ تھوڑی سی ذرا واضح ہے. اچھا یہ ختم، ابھی خدا حافظی کرنی ہے کیا؟ خدا حافظی بس میں اب خدا حافظی کروں گا. آپ نے کچھ دینا فائنل میسج؟ نہیں کوئی ہاتھ میں ڈالیں بس. نہیں میں بس اینڈ پہ ملاتا ہوں آپ سے ہاتھ، کوئی نہیں ایسا مسئلہ. سو گائز میری طرف یہ اچھا یہ ٹھیک ہے.